جناب موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے اللہ کائنات کے اندر سب سے بڑا کوئی گناہگار دکھا جو بہت بڑا گناہگار۔ فرمایا میرا موسیٰ دیکھ کے کیا کرو گے؟ کہ الہ العالمین ذرا گنہگار تو دکھا۔ اللہ فرمانے لگے ٹھیک ہے میرے کلیم میرے سے لاڈ پیار میں بات کرتا ہے، فلانی بستی کے اندر چلا جا اور جا کے کائنات کا سب سے بڑا گنہگار دیکھ کے آ جا۔ موسیٰ علیہ السلام سویرے سویرے نکلے اور اسی دروازے پہ جو پروردگار عالم نے بتلایا تھا تشریف لے گئے۔ جا کے دروازہ بجایا، ایک آدمی گھر سے باہر نکلا۔ موسیٰ علیہ السلام حیران پریشان ہے، کہنے لگے اللہ اسے تو دنیا جھک جھک کے سلام کرتی ہے کہ دنیا کی نظروں میں کچھ اور ہے، میری نظروں میں کچھ اور ہے۔ اللہ اتنا پریشان ہوئے موسیٰ علیہ السلام آپ دیدہ روتے ہوئے واپس آ گئے۔ رات کی تاریکی میں پھر اللہ سے بات کرے اللہ تو نے اب بڑا گناہگار تو دکھا دیا، اب دھرتی پر کوئی ایسا آدمی دکھا جس سے تو راضی ہو چکا ہے۔ اے موسیٰ جس دروازے پہ کل گیا تھا اسی دروازے پہ آج چلا جا، جس دروازے پہ آج حاضری بھر کے آیا صبح وہی تو اسی دروازے پہ چلے جانا، تجھے دنیا کا سب سے بڑا نیکوکار آدمی نظر آ جائے گا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، اللہ غنی جا کے اسی دروازے کو بجایا، دیکھا ایک آدمی باہر نکلا، وہی آدمی تھا جو کل گنہگار تھا۔ خدا کا پیغمبر دیکھ کر حیران ہو گیا، اللہ اکبر، وہاں تو کچھ نہ کہا کہ موسیٰ بولنے کی اجازت نہیں، تو نے کہا تھا دکھا، میں نے دکھا دیا، اگر اس کے بارے میں کچھ پوچھنا ہو اس سے نہ پوچھ میرے سے پوچھ۔ موسیٰ علیہ السلام راستے سے گزر رہے ہیں، اپنی منزل کی طرف جا رہے ہیں، پوچھتے جا رہے ہیں اللہ بتا تو صحیح اس نے کیا کیا، اللہ بتا اس نے کیا کیا، راتوں کو سجدے میں پڑھ کر صدقے خیرات کر کے تجھے راضی کیا؟ فرمایا نہ موسیٰ نہ۔ فرمایا اللہ بتا تو صحیح عرض کی کیسے راضی کیا؟ کہ اے موسیٰ جب شام کو یہ اپنے گھر آیا، صبح سارا دن گناہوں میں گزرا، بازار گلیوں میں گناہوں میں گزرا، جب شام کو یہ اپنے گھر آیا، اے موسیٰ اس کی بیوی اس کے آگے روٹی لے کے آئی، سالن اور روٹی کا چگیر اس کے آگے رکھا، اس نے روٹی کا ٹکڑا اپنے ہاتھ میں پکڑا، بڑی موج مستی میں گناہ کی لذت میں ڈوبا ہوا روٹی سالن میں ڈبو کے یوں کر کے منہ کو لے کے جانے لگا۔ اے موسیٰ علیہ السلام اس کی نگاہ اس کی بیوی پہ پڑ گئی جو اپنی چنری اپنی آنکھوں پہ رکھ کے رو رہی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام اس نے روٹی کا ٹکڑا چھوڑا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا سر میں درد ہے، ٹانگوں میں درد ہے، یا میکے سے کوئی خبر آ گئی، پریشانی کی کیا بات ہے، کس وجہ سے رو رہی ہوں؟ انگلی کا اشارہ کر کے کہنے لگی تیری وجہ سے رو رہی ہوں۔ کہ ٹکڑا ہاتھ میں کہا میں نے تجھے کیا کہا؟ کہ تو نے تو نہیں کچھ کہا، تیری وجہ سے آج مجھے محلے والی عورتوں نے کہہ دیا ہے۔ کیا کہا؟ کہ آج تیرے جانے کے بعد ڈرتی ڈرتی ایک محلے کی عورت آئی تھی اور کہنے لگی تیرے بندے نے تے حد ہی کر دیتی، ان نے گناہ کی دینے اور تے بچیاں تو پتہ لگ گیا تیرا بندہ بڑا گناہگار ہے۔ کہ جب اس کے بول سنے میرے سے راہ نہ گیا، مجھے اپنے باپ کی پکی داڑھی میرے سامنے آ گئی، میں شرمندہ ہو کے سر جھکا کے رونے لگ گئی۔ اللہ اکبر، پھر وہ روتے ہوئے کہنے لگی ہوڑتا بس کر، حد چھڑ، حد بات مانتی ہوں، ہوڑتے گناہ چھڑ دے۔ محلے والوں کو بھی پتہ لگ گیا کہ موسیٰ اس وقت اس کے دل میں ندامت ہوئی، آنکھ سے آنسو نکلا، اس نے اپنی آنکھ کا آنسو چھپانے کے لیے اپنی بیوی سے منہ موڑ لیا، روٹی کا ٹکڑا ادھر، منہ بیوی سے موڑ کے پرلی طرف کہنے لگا اللہ بس اڑتی ہوڑتا دیتا میں مل گئے، اللہ اڑتے میں نو معاف کر دے۔ موسیٰ اس کا آنسو آنکھ سے نکل کر یہاں آیا، میری رحمت والا دریا اس کے دروازے پر آ گیا۔ اے موسیٰ اتنے بول پہ میں اتنا راضی ہوا، میرے زندگی کے سارے گناہوں کو اسی وقت معاف کر دیا تھا۔ جو رب اپنے بندے کو اتنی جلدی معاف کر دے، اس رب سے معافی مانگنے کے لیے 27ویں شب قدر کا انتظار کیوں، ربیع الاول کا انتظار کیوں، رات کے اندھیرے کا انتظار کیوں، اور جمعے کی راتوں کا انتظار کیوں، اور میرے عزیزوں جمعے کے دن کا انتظار کیوں؟ آ جاؤ ابھی اپنے رب کو منا لے، ابھی اپنے رب سے معافی مانگ لے۔ اللہ کی قسم وہ قادر ہے، وہ معاف کرنے میں کسی کا مشورہ نہیں لے گا، وہ معاف کرنے میں کسی کا محتاج نہیں، وہ معاف کرنے میں دیر نہیں کرے گا، بلکہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، یہ روزے دار سے نکاح، یہ نیکوکاروں سے نکاح، یہ روزہ رسول کے مجاوروں سے نکاح، یہ بیت اللہ کی خدمت کرنے والوں سے نہیں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کن لوگوں سے کہا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، جن کے گناہ پہاڑوں سے اوپر، جن کے گناہ ان کی سوچوں سے زیادہ، جن کے گناہ جس درخت کے نیچے بیٹھ رہے اس درخت کی چھاؤں سے زیادہ، پتوں سے زیادہ، جس زمین پہ بیٹھ رہے
گئے، اس مٹی کے ذرات سے زیادہ ہو گئے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، او میرا بندہ آگے دکھانا تیرا کام ہے، رحمت والی چادر میں لپیٹ لینا میرا کام ہے. ہر آدمی کا خاندان، ہر آدمی کا کردار، ہر آدمی کی شخصیت، ہر آدمی کا وقار، ہر آدمی کا عہدہ، ہر آدمی کی عزت کی بلندی، ہر آدمی کا ڈیرا اس کی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے. او لوگوں اچھا بول لو، اور لوگ دل دینے میں دیر نہیں کرتے، اور برا بول زبان سے بول، لوگ منہ پر تھوکنے میں دیر نہیں کرتے. زبان کردار کا اچھا ہو، لوگ بیٹیاں لا کے دروازے پر بٹھا دیتے ہیں، اور زبان کا بولو لوگ دروازے سے گزرنا چھوڑ دیا کرتے ہیں. اس لیے کہا جاتا ہے انسانیت پیسے میں نہیں چھپی، انسانیت صدارت وزارت کے عہدے میں نہیں چھپی، انسانیت تو انسان کی زبان کے پیچھے چھپی ہوئی ہے. بول کے دیکھ لو، خدا کی قسم بول سے پتہ لگ جائے گا انسان بول رہا ہے یا کتا بھونک رہا ہے. بات اس نبی کی کرتے ہو اور جس نے طائف کی گلیوں کے پتھر کھا کے ماتھے پر بل نہ ڈالا، بیٹیوں کو طلاق ہوئی رو کے دکھا دیا. سمیہ کا ریڑا اجڑ گیا، زریرہ کی آنکھیں نکل گئی، بلال کے چمڑے ادھڑ گئے، ابو فقیہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی، عامر بن فہیرہ کا سر قلم کر دیا گیا، چچے امیر حمزہ کے ٹکڑے کر دیے گئے، مصعب بن عمیر شہید کر دیا گیا. اللہ اکبر. آنکھ میں آنسو دکھایا اور کہا اللہ اپنے ذوق کا تیرے سے سوال کرتا ہوں، اے میرے چاند و میرے چاند، امتی اس نبی کے ہو جس نے سارے نبیوں سے زیادہ تکلیف برداشت کر کے اف تک نہ کیا. اور اپنی حالت یہ ہے باپ کے سامنے آنکھ پھاڑ کے دیکھ رہے اور کہتا اماں اب میں نو کہ میرا کو چلا جا ورنہ میں داڑھی پکڑنے میں دیر نہیں کروں گا. بات اس نبی کی کرتے ہو جس کی کچھڑی اٹھا کر مکے کی گلیوں میں روڈوں میں چل کر اس کی گالیاں سن کر دعا دے کے آیا، اور اپنی حالت یہ ہے بیوی کو دھکا مار کے کمرے میں بند کر رہے اور کہہ رہا خدا دے واسطے تو تے چپ کر جا، میری ماں نو بھوکڑ دی عادت ہے. اور لوگوں کرونا نہ آئے تو کیا آئے، بات اس نبی کی بیٹی کی کرتے ہو، اس نبی کی کرتے ہو جو بیٹی کو سینے سے لگا کے کہہ رہا بیٹی جس گھر میں تجھے بھیج رہا ہوں چرپائی میں بٹھائے یا زمین پر سوکھی کھلائے، ٹکڑے کھلائے یا گھی والی کھلائے، کبھی شور کا شکوہ کر کے میرے گھر میں نہ آنا. تجھے بیڑے میں نظر تو آؤں گا بیٹی، تجھے چہرہ نہیں دکھاؤں گا. اگر اس حالت میں تو علی سے ناراض ہوئی، تیرا جنازہ اٹھ گیا، تیرا جنازہ میرا کوئی یار پڑھائے گا، میں محمد تیرا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. بات اس نبی کی کرتے ہو اور عورت کردار وہ دکھا رہی ہے، تانے میں جا کر بیان دے رہی ہے کہ اپنے ہاتھ سے اپنے شوہر کے گلے پہ چھرا پھیر کے آ گئی. واقعہ یہ سناتے ہو عید کی نماز کے لیے جا رہے ہیں، یتیم بچے کو اٹھا کے گھر لے آئے اور بوا بجا کے فرمان لگے عائشہ جلدی کھول میں جنت کا ٹکٹ لے کے آیا، عائشہ میرے پانی سے نلا، اے عائشہ میری کپڑے میری چادر کے ٹکڑے کر کے اس کا جوڑا بنا، عائشہ میری سرب چیرا اور میری سرب دانی سے سرما لگا، عائشہ میری قمیص کے سر میں کر دے. وہ بچہ چلتا نہیں، حضور فرماتے چلتا کوئی نہیں، کہتا باپ ہوتا تو کندھے پہ بیٹھ کے جاتا، لوارث کو حسین کی طرف مرتبہ دے کر کندھے پر بٹھا کے لے کے جا رہے. جب مدینے کی گلیوں سے وہ بچہ گزرا کہنے لگا سرکار ذرا اتنے رکو نا. حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا جن کو مجھے ابا دکھانے دو جو مجھے پیسے دکھا دکھا کے کہہ رہے تھے ساڈے پیو نے دیتا ساڈے پیو نے، تو بھی اپنے پیو کو لے کے آ. آج خدا کا احسان ہے
میں شکر ادا نہ کروں؟ میں مدینے کی گلیوں میں سینہ کیوں نہ تانوں؟ میں بچوں کو آج جواب کیوں نہ دوں؟ آج میں کہوں تم جاؤ اپنے باپ کی انگلی پکڑ کے لاؤ، میں اپنے ابے محمد کو دکھاؤ۔ اور لوگوں، جس نے مجھے نلایا اس ماں جیسی عائشہ کوئی نہیں، جس نے مجھے کندھے پر بٹھایا اس محمد جیسا ابا کوئی نہیں۔ بات ان کی کرتے ہو جو یتیموں کو گھر میں لا کے کملی پہنا کے باہر لے جائے، اور حالت یہ ہے اللہ اکبر سگے بھائی کا جنازہ اٹھے، یتیم بھتیجے تیرے دروازے پر آئے، تیری بیوی دھکے مار کے نکال دے۔ مجھے بتا تیرے دروازے پہ کرونا آئے گا یا خدا کی رحمت آئے گی؟ بس میرے بھائیوں، آپ لوگوں نے بھی اپنے اپنے گھروں کو جانا ہے، اور میں نے بھی بہت ہی لمبا سفر کر کے دوسرے صوبے میں کل شام پہنچنا ہے۔ کم از کم 1300-1400 کلومیٹر ہوائی سفر کر کے پہنچوں گا۔ آپ میرے لیے دعا کرنا، میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ یقین جانو لوگوں، ہمارے پاس چٹے کپڑوں والی جھولی میں ککھ کوئی نہیں۔ آؤ لوگوں، تھوڑی سی آج تعزیت کر لیں، تھوڑا سا افسوس کر لیں۔ مولی صاحب کس پر؟ حسین پر۔ میرے کرنانا حسین کی شہادت پر افسوس نہیں بلکہ فخر کیا جاتا ہے۔ سید قربے کچھ آ گیا، تیر بچا گیا۔ اور اللہ کس پر افسوس کر رہے ہو؟ میرے کا انسانیت گم گئی نظر نہیں آ رہی، آج افسوس کر لیں۔ اور لوگوں، آج کردار قبر کے اندر چلے گئے، آج انسانیت کردار سے خالی ہے، افسوس کر لیں۔ اور لوگ زبانوں پر گالیاں، اخلاق کوئی نہیں، تیرے میرے کڑوے بول سے تیرے میرے ماں باپ بستر پہ گر گئے، آج افسوس کر لیں۔ چاچا تو تے چنگا پھلا سی، تینوں کی ہویا؟ کہنے لگا پترا راتی پتر میرا گھر آیا، میں نے کل پوچھیا راتی نہیں دیر تو کیوں آنا ہے؟ کہ میرے پتر نے ان کر کے میں نے کوری ماری کہ میرا کلیجے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، اتنا میرے دل پہ دباؤ پڑا، مجھے ہارٹ اٹیک ہی ہو گیا۔ میں نے کہا یا اللہ، جسے جھولیاں پھیلا کے مانگا تھا، آج اس کی گھور نے میرے دل کی رگوں کو پھاڑ کے رکھ دیا۔ اور میرے کا بزرگا آجا پھر بیٹھ کے افسوس کر لے کہ اللہ اکبر، اولاد کی نظروں سے ماں باپ کا ادب ختم ہو گیا، اور ادب کا انتقال ہو گیا، اب اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے قبر میں ڈال ہے، آج افسوس کر لے۔ وہ بہن جو لال جوڑا پہل کے بیٹھی تھی، اس کے پاس نکاح کے 4 فارم لے کے آیا اور 2000 روپے ہاتھ ملا کے رکھے اور کہنے لگا اپنی زندگی دے سودا کر دے، اور میرے شیر محمد والا ڈھونڈ والو 2000 روپے میں تو کوئی کتے کا بچہ نہیں دیتا۔ اس نے 2000 روپے کو نہ دیکھا، او ویرا تیرے ماتھے پر پسینہ ٹپکتے دیکھا۔ اس نے کہا اگر آج میں نے نہ کر دی، پسینہ قیامت تک اس کے ماتھے پہ رہے گا۔ اس کے 2 بولوں نے تیرا وقار، تیری پگڑی کا شملہ، تیرے بابے کا سینہ اور تجھے چوڑا کر دیا۔ اگر وہ نہ کر دیتی 200 براتیوں کے سامنے تو وہ دکھانے کے قابل نہ رہتا۔ وہ بہن جس نے تیرے پردے بچائے اور رخصتی کا وقت تیرا دامن پکڑ کے رو کے دکھایا اور کہا ویرا بھول نہ جاوی میرا وعدہ، بھول نہ جاوی میرا احسان، میں اپنے بابے کے گھر سے تو جا رہی ہوں، ایک احسان چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ اگر برات اور دولہے کو میں نہ کرتی تو شیر والا نور میں منہ دکھانے کے قابل نہ ہوتا۔ اس میری ہاں کا احسان رکھنا، کدے میں تیرے گھر آ کے جھولی پھیلاوا، خالی نہ ٹوری خیر پیار دی بہدوی، اور لوگوں پیار کا جنازہ نکل گیا، آؤ افسوس کر لے۔ جس یار کی یاری پر اللہ ناراض، جس یار کی یاری پر خدا کا رسول ناراض، جس یار کی یاری پر اسلام کی حقانیت ناراض، اس دوست کو تو اس سہیلی کو رات کو پیکج لگا کے باتیں کرتا ہے، اور جو بہن ساری جوانی تیری جتی
جوتیاں دھوتی رہی، تیرے گندے کپڑے دھوتی رہی، ویرا تیرے روٹیاں پکا پکا کے دیتی رہی، تیرے لیے منجے چھت لے کے بچھاتی رہی، تیرے لیے بستر بچھاتی رہی۔ سال ہو گیا، پترا نو کہتی ماں دا فون تے نہیں آیا، کہتا اماں دنیا کے فونا تے بھول جا، ماما تینوں بھول گیا تو مامے نو بھول جا۔ اوے لوگوں اللہ اکبر، جو بہنوں کا حق کھا گئے، معذرت معذرت معذرت، جو بہنوں کا حق کھا گئے وہ مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دینا جائز ہے کہ نہ جائز ہے؟ مولوی صاحب مسئلہ بتاؤ، زکوٰۃ کن کو دی کن کو نہ دینی چاہیے؟ اس مولوی صاحب سے پوچھے بہن کو حق دیا ہے کہ نہیں؟ کجا پہلے بہن کا حق دے گیا ورنہ زکوٰۃ نہیں لگتی۔ پیو مر جائے جنازہ پڑا ہوا ہے، مسجد کے مولوی صاحب کے پاس آؤ اور آ کے پوچھو میرے باپ نے اپنی ماں کا حق مہر نہ دیا، اور زمین بیچ کے بعد حق مہر ادا کر، پھر قرض ادا کر، جو بچے اس کی بیٹیوں بہنوں میں حصہ تقسیم کر۔ فرمایا خبردار جنید بغدادی بھی کیوں نہ ہو، تجھے جنازے والی چرپائی کو ہاتھ لگانے کی اجازت کوئی نہیں۔ یہ سب کے حسینی ہے، یہ کربلا کا سبق ہے، یہ کردار حسینی ہے، یہ کردار عباس ہے، یہ کردار حسن ہے، یہ کردار علی اکبر ہے، یہ کردار علی اصغر قاسم ہے۔ اور عبداللہ کی اصل کی پیاس کی قیمت کردار ہے، کردار ہے، کردار ہے۔ اور لوگوں جھلنا نہیں، اور لوگوں بازار میں نکل کر معاملہ کرنا نہیں، بلکہ کردار دکھاؤ۔ جو کربلا کے میدان میں تلواروں کے سائے میں نیزے کی اینیوں پہ چڑھ کر اور لوگوں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر قرآن سنا کے چلے گئے، اور لوگوں دانے کی جھولی میں قرآن کی دولت دے کے چلے گئے، آج وہ دولت دکھاؤ معذرت کے ساتھ۔ اب میرے عزیزوں، اب سینے کے اندر محبت تو دکھا سکتے ہیں لیکن جھولی کے اندر قرآن والی دولت کوئی نہیں۔ بس سارا وجبہ اپنے اللہ سے معافی مانگیے۔ میرے عزیزوں پتہ نہیں آنے والے کل میں کیا ہونے والا ہے۔ آج تو ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے بیٹھے ہوئے ہیں، تیری میری بدی کا تیری میری نیکی کا پتہ کوئی نہیں۔ جب کل اعلان ہوگا وَابْتَعَدُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور نیکوکاروں کے ساتھ بد کردار علیحدہ ہو جائے۔ اللہ نہ کرے اگر تیرا میرا نام آ گیا اور فرشتے نے ہاتھ پکڑ کر نیک آدمیوں کی صفوں سے نکال کر گناہگاروں کی لائنوں میں کھڑا کر دیا، بتا دنیا کا بھرم کہاں جائے گا؟ اوہ لوگوں، دنیا میں رعایت ہوتی ہے، قبر رعایت کوئی نہیں کرنی، اسرائیل نے رعایت کوئی نہیں کرنی۔ اسرائیل کو جاؤ کب ہو گیا؟ خدا کی قسم اسے آرڈر ہو گیا لیٹرین میں سے لے کے جا تو باہر آنے کا انتظار نہیں کرے گا۔ اگر آرڈر ہو گیا کہ سجدے میں لے کے جا تو سجدے سے اٹھنے کا انتظار نہیں کرے گا۔ اور لوگوں خدا کی قسم ہے اگر ایسی ویسی جگہ موت آ جائے لوگ تانے دے دے کے مار دیتے ہیں، بچوں کا گھر سے نکلنا چھوڑتے ہیں۔ اور لوگوں گرمی سردی میں کچے پکے مکان میں گزارا ہو جائے گا۔ اگر خدا نہ کرے بہت ایسی جگہ آ گئی، اور لوگوں اللہ کی قسم جنازے اٹھنے کے بعد ورثاء کو دنیا نہیں چھوڑتی۔ خدا سے مال مانگا، اللہ سے پیسہ مانگا، دنیا کی دھن دولت مانگی، اللہ سے خاتمہ ایمان پر مانگ لو۔ اے لوگوں سب کچھ اللہ دیتا ہے، خاتمہ ایمان پر نصیبوں والوں کو دیتا ہے۔ فرمایا جب انسان کا آخری وقت آتا ہے
یوں دیتے پھاڑ پھاڑ کے دیکھتا کہتا نہیں جانا نہیں جانا. فرشتے کہتے 1 منٹ رہ گیا تجھے لے کے جائیں گے. اس وقت خدا کے واسطے اتنا قرآن پڑھ کے سناؤ, اور بیٹیاں اتنی درود شریف پڑھے, بیٹے اتنا کلمہ پڑھے, سجل بیلی محلے دار اتنے ہاتھ اٹھا کے دعا کرے, اللہ رحم کر دے دیتے, اللہ فضل فرما دے دیتے. فرمایا اگر خدا نہ کرے اس وقت اگر منہ سے غض بول نکل گیا, کفن تو لٹھے والا لے کے جائے گا لیکن زبان پر کلمہ کوئی نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ زخمی ہوئے پڑے, حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے بیٹے حسن رضی اللہ تعالی عنہ یہ تشریف لائے. حضرت عمر کو پکڑا اور کہنے لگا عمر حوصلہ کر, بڑا اتنا دلیر ہے, اے عمر پوری دنیا کے کفر کے سامنے ڈٹا رہا, آج موت کے ڈر سے رونے لگ گیا. حضرت عمر ہنجو گھر بھر کے چیخا مار مار کے رو لگے, کہو علی خدا تیرا بھلا کرے, اللہ کی قسم موت سے نہیں ڈر رہا, ڈر یہ لگ رہا ہے پتہ نہیں موت کے بعد میرے ساتھ کیا بنے گا. جس کا کہا ہوا مانے وہ کہہ رہے موت کے بعد میرے سے کیا بنے گی. جب حضور کے روزے میں دفن ہو رہے تھے, حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میرے پاس کوئی آ کے کھڑا ہوا اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کے کہنے لگا صدق اللہ و رسولہ, اللہ اس کے رسول نے سچ فرمایا تھا. عبداللہ بن عمر کہتے میرے پیچھے منہ موڑ کے دیکھا, حضرت علی کھڑے تھے. میرے کہا علی کیا فرمایا تھا؟ کہا اس آنکھ نے دیکھا, اس کان نے کئی مرتبہ سنا. حضور مجمع میں آ کے فرمایا کرتے میں ابو بکر عمر, میں ابو بکر اور عمر, میں ابو بکر اور عمر. آج علی نے آنکھوں سے دیکھ لیا, جو زبان سے کہا تھا اللہ نے سچ کر دکھایا. دیکھ ادھر حضور آرام فرما رہے, ادھر صدیق اور دامن میں نبی کا عمر بھی جا رہا ہے. اور جن کو اللہ دنیا میں جنت دے دے وہ ڈر گئے, اور جن کو پتہ ہی کوئی نہیں قبر ملے گی یا روڈ ایکسیڈنٹ ملے گا وہ کہتے نے اسی کو معافی مانگیے, اسی کو توبہ کریے. جنہ کتنی معافی مانگن, چھوڑ دو خدا کے واسطے جھگڑے, چھوڑ دو اور لوگوں کو کافر بنانا, کافروں کو مسلمان بنانا, چھوڑ دو مسلمانوں کو کافر بنانا. اپنا ایمان بچائیے, اپنا ایمان تب بچے گا ہر ایک کے دل کی, ہر ایک کی اچھائی اپنی دل کے اندر آئے گی. جب ہم ہر ایک کو اچھا سمجھنے لگ جائیں گے آسمان والا ہمیں بھی اچھا کہے گا. اگر ہمارے دل کے اندر دوسروں کا میل آیا تو یقین جانو دنیا تو سلام کرے گی. موت کے وقت اگر اللہ ناراض ہو گئے تو ہماری طرف فرشتے بھی دیکھنے کو تیار نہیں ہوں گے. دنیا میں اللہ نے طاقت دی, گرمی لگی پسینہ آیا بٹن کھول لیے, اور پسینہ آیا قمیض اتار دی, اور قمیض اور شلوار اتار کے دامن باندھ لی, اور جاؤ قبر میں جل کے کفن میں 3 گانٹھیں باندھ کے آئے ہو, ان سے پوچھو تو صحیح جب گرمی ہوتی ہے تو کیا کرتے ہو, سردی ہوتی ہے تو کیا کرتے ہو. خدا کی قسم قبر والے چگاڑے مار مار کے کہے گے اوے لوگوں ماتھے پر پسینہ دنیا میں آتا تھا, آگ سے پوجھ لیا کرتے تھے, یا تو فرشتہ ہاتھ اٹھانے کی اجازت ہی نہیں دے رہا ہے. جب پتہ ہے سارے چھوڑ کے چلے جائیں گے اور اکیلے رہیں گے, ساتھ اللہ کا قرآن رہے گا, نمازوں کے سجدے دے کمال کریں گے, تو ہمیں عقل مند کون کہے گا ان کے ساتھ یاری لگا کے جا رہے ہیں جو دنیا میں چھوڑ کے جا رہے ہیں, یاری ان کے ساتھ کیوں نہیں لگاتے جو قبر حشر میں ہمارے ساتھ جائیں. آج اٹھنے سے پہلے میرے ساتھ 5 وقت کی نماز کا پکا اللہ سے وعدہ کیجئے. پڑھو گے انشاءاللہ؟ کیا خیال ہے, پڑھیں گے انشاءاللہ؟ پکی بات, پڑھیں گے انشاءاللہ. آج اللہ سے معافی مانگنے کا ارادہ اور وعدہ کیجئے, اور 3 مرتبہ اپنی زبان حال سے کہہ دیجئے, اور ان کلمات کو بلند آواز سے کہیے تاکہ دوسرے بھی آپ کے کلمات کے گواہ ہو جائیں. توبہ کے بلند آواز سے کہو یا اللہ میری توبہ, پھر کہیے یا اللہ میری توبہ, پھر تیسری مرتبہ کہیے یا اللہ میری توبہ.
علماء اکرام نے فرمایا بندہ زمین پر کہتا ہے معاف کر دے، وہ عرش بری پہ کہتا ہے معاف کر دیا، پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ، پھر بلند آواز سے یا اللہ میری توبہ۔ آج ہاتھ کھڑے کر کے اپنے آپ کو اللہ کے آگے سرنڈر کر دیجئے، اپنے ہتھیار گرا دیجئے اور کہہ دو اللہ ہمارے ہاتھ گناہ کر کر کے کھڑے ہو گئے، یا اللہ ہم آج الشیر محمود محمد والا میں اپنے گناہ لے کے آگے تیرے دربار میں، یا اللہ ہم کو اپنی رحمتوں کی چادر لے کے آ جا اور ہمارے گناہ والی گٹھڑی کو اپنی رحمتوں والی چھتری میں چادر میں چھپا کر جس طرح ہم نے معافی کا اعلان کیا اللہ تو بھی معاف کرنے کا اعلان فرما دے، پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ سنت کے مطابق زندگی گزاریے، قرآن کے اصولوں کے مطابق زندگی گزاریے۔ آج کی سعادت کا یہی پیغام ہے، آج کے پروگرام کا، آج کی ان میں زبانوں کی دعوت کا یہی پروگرام ہے کہ ڈرتے ہوئے قدم زمین پہ رکھیے، سنبھلتے ہوئے زندگی گزاریے، دوسروں کی کردار کشی کرنے کے بجائے اپنا کردار بنائیں، دوسروں پر دھیان دینے کے بجائے اپنی ذات پر دھیان بنائیں، دوسروں کے گناہوں کی گٹھڑیاں باندھنے کے بجائے اپنی نیکیوں کی گٹھڑیوں کو وزنی کریں۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔